على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق اللہ العلی العظیم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان کے بعد پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے، ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اور وہ لوگ گمراہ ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور وہ اسی پر مرے اس حالت میں کہ وہ کافر تھے، ان سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اگرچہ وہ زمین بھر کر سونا فدیے میں دے بھی دیں۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ مجھے سامعین، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 90 اور 91 آپ نے سنی۔ پچھلی آیات میں اللہ جل شانہ نے خصوصاً اہل کتاب کا تذکرہ فرمایا، اور گزشتہ جو درس تھا اس میں ایک صاحب جو تھے وہ حارث بن سوید، وہ اہل کتاب سے متاثر ہو کر اہل کتاب تھے، مسلمان ہوئے، پھر ارتداد ہوا العیاذ باللہ، پھر الا الذین تابوا اس آیت کو سن کر انہوں نے توبہ اختیار کی اور پھر اسلام سے مشرف ہوئے۔ تو اللہ پاک نے ان آیات میں حقیقت میں جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ سب سے بڑی عظیم دولت وہ ایمان ہے۔ دنیا جہان کے اندر جتنی بھی دولتیں ہیں، ان دو آیات میں اس بات کو بیان فرمایا گیا کہ سب سے بڑی دولت انسان کے پاس ایمان ہے۔ اگر اس آیت کو لے کر ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی کو سرسری نظر سے دیکھیں تو وہ اسی وجہ سے مطمئن تھے کہ ان کے گھر میں کھانا نہیں بھی ہوتا تھا تو ان کے پاس ایمان تھا، وہ مطمئن تھے۔ ان کے پاس اولاد نہیں بھی تھی تو ان کے پاس ایمان تھا تو وہ مطمئن تھے، کیونکہ اللہ پاک نے سب سے بڑی دولت بتائی ہی ایمان ہے۔ اور ہم جیسے لوگوں کو اللہ پاک نے ایمان مفت میں دیا، صحابہ کو ایسے نہیں ملا۔ صحابہ کو تو بڑی مشقت اٹھانا پڑی ہے، بچے یتیم کروانا پڑے، اپنے گھر بار چھوڑنا پڑے، اپنے جائیدادیں چھوڑنا پڑی، اپنی زمین چھوڑنا پڑی، لیکن ہمیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم پیدا ہوئے تو ہمیں لا الہ الا اللہ سنا دیا گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان کے بعد، دیکھیں یہ آیت ہمیں ایک خاص قسم کا سبق دیتی ہے کہ ایمان کے بعد مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے کہ میں تو ایمان والا ہوں، بلکہ ایمان کے بعد ایمان پر موت اور ایمان پر خاتمے کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ یہ جو دولت میرے پاس ہے، ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ایک دولت اس کو میسر ہو گئی تو پھر اس دولت کو محفوظ رکھنے کے وہ انتظامات کرتا ہے۔ ہم سارے لوگ یہ ایسا کرتے ہیں۔ آپ کوئی غلہ گھر میں لے آتے ہیں یا کوئی دولت گھر میں لے آتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلی جو فکر ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم اس دولت کو بچانے کے اقدامات کریں، اس کو سٹور میں رکھیں، اس کو سیف میں رکھیں۔ اللہ پاک یہی فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان کے بعد، یعنی ایمان کے بعد بھی کفر ہو سکتا ہے۔ اچھا، جنہوں نے کیا ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے تو لن تقبل توبتہم، اب ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ہمارے لیے بڑی عجب صورتحال ہے کہ ہم نا اغیار کو دیکھ کر بعض دفعہ ان کو اپناتے ہیں کہ دیکھیں جی فلاں یورپ کے لوگ ہیں وہ ہم سے بڑے اچھے ہیں، وہ اخلاق ان کا بڑا اچھا ہے، ان کے معاملات بڑے اچھے ہیں۔ بھائی معاملات، اخلاق، یہ چیزیں تو شریعت نے بھی سکھائی ہیں، تو ہم ایک بندے کے اندر ایمان ہی نہیں ہے تو کسی بھی چیز سے ہم متاثر نہ ہو، اس سے کیسے متاثر ہو؟ ایمان کے بعد تو کسی چیز کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہی نہیں ہے، بھائی فضا میں اڑتا ہے پھر اس کی کیا حیثیت ہے، کیا اہمیت ہے اس کی؟ اور ہم جو ہیں خود بھی ان کی طرف اور اپنے بچوں کو بھی ایسے بتاتے ہیں کہ ان کی طرف للچائی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کتنے سارے دوست کہتے ہیں جی میں یورپ میں گیا، ان کے لوگوں کے نا اخلاق بہت اچھے ہیں۔ بھائی وہ اس وجہ سے کہ اگر ان کے پاس ایمان بھی نہیں ہے اور اخلاق بھی اچھا نہ کرے تو لوگ ان سے متاثر کیسے ہوں گے؟ اس لیے فرمایا سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ اگر ایمان ختم ہو گیا تو لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ قبول نہیں، کیونکہ توبہ کا معیار نہیں، ان کا عمل قبول نہیں کیونکہ عمل کا معیار نہیں، ان کا صدقہ قبول نہیں کیونکہ صدقہ کا معیار نہیں، ان کا کوئی رفائی کام قبول نہیں کیونکہ اس کا معیار ہی نہیں ہے۔
اور اللہ پاک فرماتے ہیں جتنے بھی تمہیں نظر آ رہے ہیں کہ اچھے کام کر رہا اولئک ہم الضالون، یہ گمراہ لوگ ہیں، راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ بھائی صاحب کبھی راستے سے ہٹا ہوا بندہ منزل تک پہنچتا ہے؟ ایک بندے نے دیپال پور جانا ہے اور وہ جناب پاک پتن کے راستے پہ چلا جاتا ہے اور ادھر ہی جا رہا ہے تو وہ کب دیپال پور پہنچے گا؟ ایک بندے انسان کی منزل وہ جنت ہے اور اس راستے پر چلے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تب جنت پہنچے گا، ورنہ اپنے ذام میں اپنے گمان میں جیسا بھی وہ بنا لے، جیسے بھی چل لے، وہ سیدھی راہ پر نہیں جائے گا۔ اور جنت میں جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، آپ سے وابستگی، آپ کی سنت سے محبت یہ بہت ضروری ہے، ورنہ انسان جتنا بھی مطمئن ہو، دیکھیں ذاتی طور پر انسان کا اطمینان وہ کام کا نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن پاک میں جتنے بھی واقعات ہیں ان کو سنیں تو دیکھیں وہاں فرعون مطمئن ہے اپنی جگہ پر، شداد مطمئن ہے اپنی جگہ پر، ابو جہل مطمئن تھا اپنی جگہ پر، لیکن انسان کا ذاتی اطمینان یہ اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہاں اگر شریعت اس کو اطمینان دیتی ہے، اس کو قرآن و سنت اطمینان دیتے ہیں، صحابہ کرام اور تابعین کی زندگی اس کو اطمینان دیتی ہے کہ مان علیہ و صحابی، آپ نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ زندگی ہوگی نا تو پھر تم کامیاب ہو، ورنہ اولئک ہم الضالون۔ اگلی آیت میں فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار۔ اللہ پاک کی رحمت بھی یہاں نظر آتی ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہوئے اور وہ کفر کی حالت میں مرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر کی اگر کافر ہوا کوئی بندہ لیکن موت سے پہلے اس کو توبہ کی توفیق ہوگی تو یہ پھر بچ گیا۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، یعنی اس کو ایک طریقے سے سمجھیں، ایک بندے کے پاس دولت ساری زندگی نہیں رہی، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، ساری زندگی نہیں رہی، 80 سال اس کی عمر ہے، اب 78 سال کے بعد اس کو دولت میسر ہو جاتی ہے، تو جو 78 سال میں اس کے نقصانات ہوئے ہیں دولت نہ ہونے کی وجہ سے وہ ابھی یہ پوری نہیں کر سکتا۔ سمجھ رہے میری بات؟ یعنی 78 سال جو اس نے گزارے، اس میں جو اس کو نقصان لاس ہوئے تھے اب وہ نہیں پورے کر سکتا، یعنی وہ اس کے دن گزر گئے، وہ زندگی اچھی نہیں کر سکتا، ہاں آئندہ ہی اچھی کر سکتا ہے 2 سال۔ لیکن ایمان اتنی مضبوط چیز ہے، میں اس یعنی ہمارے ان آیات کا موضوع یہ کہ ایمان بڑی دولت ہے۔ اب ایمان کی دولت کا طاقت دیکھیں، ایک بندہ 78 سال سے کفر میں تھا، لیکن آخری 2 سال نہیں، آخری 1 سال نہیں، آخری چند دن پہلے وہ ایمان لے آیا، اس کے 78 سال نہ صرف اللہ پاک ٹھیک کر دیں گے بلکہ معصوم ہونے والی زندگی لکھ دیں گے، یعنی اس نے جیسے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے سے پہلے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی ہر دولت سے بڑی دولت کیا ہوئی؟ ایمان ہی ہے۔ اس لیے تو لوگ کہتے ہیں، جماعت والے آتے ہیں نا، قرآن پاک کو آپ دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے تعالوا نؤمن ساعۃ، بھائی دیکھو آؤ ہم اپنے ایمان کا تذکرہ کریں، ایمان بڑھا لیں، بھائی دولت بڑھا لیں۔ دولت یہ ہے، جتنی دولت آپ کے پاس، جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ جانتے ہیں، اور غریب بندے کو بھی اس کا پتہ ہے، جس دن اس کے پاس 100 روپے ہو نا اس کو اتنی ڈر نہیں، اس کے پاس اگر 10,000 شام کو اس کو نیند نہیں آتی۔ بھائی یہ ظاہری دولتیں تو سکون چھیننے کے لیے دنیا میں آئی ہیں۔